جہاد کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے آبجیکٹیوز کو بھی کلیئر کریں یہاں پہ، اینڈ کہ کیوں ضروری ہے یہ آیات اور یہ تربیت مسلمانوں کی. کہ دیکھیں اگر آپ غور کریں کہ پاور جو ہے نا، پاور وہ بہت نیسیسری ہے اپنے نیریٹو کو پھیلانے کے لیے، نیگوشیشن ٹیبل پہ نیگوشیٹر بننے کے لیے پاور بہت ضروری ہے. اگر آپ ورلڈ پولیٹکس کو دیکھیں، فورن افیئرس کو دیکھیں، اگر آپ اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ کو دیکھیں، ایون دو اسرائیلیز جو ہیں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا ظلم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لا توڑ رہے ہیں، لیکن بیکاز ان کے پاس پاور ہے، بیکاز ان کے پاس اپر ہینڈ ہے، وہ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر وہی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ہمارا دین جو ہے نا چاہتا ہے کہ ہم وہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہم وہ پاور ڈائنامکس یوز کریں خیر کے لیے. اور جہاد جو ہے وہ ایک میکینزم ہے اس چیز کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نا سورہ انفال میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی جو قوت ہے اس کو بڑھاؤ، پریپیئر کرو، ریڈی رکھو اپنے آپ کو. کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے تو اگلا کرے گا یہ کام، اور پھر جب تم اس کے ساتھ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھو گے تو تمہارا وہ ہاتھ موڑے گا، اینڈ تم کبھی بھی اپنے دین کا آگے تقاضا نہیں رکھ سکو گے، تم کبھی بھی اوپریشن کو ختم نہیں کر سکو گے. جہاد جو ہے نا، جیسے کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کو کہ اسلام واز اسپریڈ بائی دا سورڈ، کہ یہ جہاد کے ذریعے اسلام اسپریڈ کیا گیا. نہیں، جہاد کے ذریعے جو اسلام کو سامنے جو امپیڈیمنٹس تھے ان کو ہٹایا گیا، یعنی کفری نظام کو، طاغوتی نظام کو، جس کے اندر اوپریشن ہے اور شرک ہے، اور جو لوگ والنٹیرلی توحید کو کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں ان کو عمل نہیں کیا جا رہا، اس اوپریشن کو ہٹایا تھا. پھر لوگ بائی چوائس جو ہے مسلمان بنے ہیں. اینڈ بہت زیادہ ہمارے ساتھ مثالیں ہیں جہاں پہ کوئی بھی ملٹری ایکسپیڈیشن نہیں بھی ہوا، وہاں پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یورپ کی ہم نے مثال دی، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کون سا ملٹری ایکسپیڈیشن ہوا وہاں پہ؟ انڈونیشیا جو ہے ون آف دا لارجسٹ پاپولیشن آف مسلمس جو ہے وہ انڈونیشیا میں ہے، تو وہاں پہ کوئی مسلم آرمی کبھی نہیں گئی. اینڈ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں جہاد کی اتنی تاکید کی ہے. اگر مسلمان یہ چھوڑ دیں گے تو ان کے اوپر غالب پا جائیں گی یہ قوتیں، جو کہ آج ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکٹ بھی کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹہڈ کا بھی ہمیں ایویڈنس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ٹائم آئے گا جب تم لوگوں کے اوپر یہ پوری قوتیں جو ہے نا، یہ پوری قومیں جو ہیں ٹوٹ پڑیں گی. اور صحابہ نے کہا کیا ہم اتنے ویک ہوں گے اور اتنے قلت میں ہوں گے، اتنی کمی ہوگی ہماری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نمبرز کے لحاظ سے تم لوگ پورے ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی وہن کی. تو پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے بہت محبت کرو گے اور موت سے ڈرو گے. ان ادر ورڈز تم جہاد نہیں کرو گے، تم جہاد ملٹری جو مائٹ ہے اس کو نہ تم اپنے آپ کو ریڈی کرو گے اس چیز کے لیے، کیونکہ تمہیں جو ہے نا ڈر ہوگا بہت زیادہ. تو ون آف دا ریزنز وائی مسلمانوں کی حالت ہے جو آج ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے. اینڈ ہم نے شاید وہ ایک پیسیفسٹ نیریٹو لے لیا دین کا، کہ دین کا تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو اس گال پہ تھپڑ مارا جائے تو آپ دوسری گال پیش کر دو، جو کہ بڑا کرسچن کانسیپٹ ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے کہتا ہے کہ قوت رکھنا، پاور رکھنا اپنے پاس، اور پھر ڈکٹیٹ کرنا نیریٹو کو. لیکن پاور کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ہیوملٹی کی، جسٹس کی، فیئرنیس کی. یہ اصل صبر ہے. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حال وہ ہوگا جو ہے اس وقت. جس میں احمد بھائی ایک اور بات میں سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، ریسرچ بھی ہو سکتی ہے اس پہ، کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا سوشو پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے جو وداؤٹ پاور جو ہے نا وہ اس کو اسپریڈ کیا گیا ہو. یعنی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس میں، مثال کے طور پہ آپ کمیونزم کو دیکھ لیں، آپ کیپٹلزم کو دیکھ لیں، آپ جو ڈیموکریسی کو دیکھ لیں، دنیا کو کوئی نظام اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ دکھا دیں کہ وداؤٹ فورس کچھ خود بخود لوگوں نے ایسے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. مطلب دس از ان نیچرل ایکسپیکٹیشن، اور دنیا میں کوئی مانتا بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اچھا، اس میں نا ایک جو جیسے آپ نے بات کی اس میں سورہ توبہ کے حوالے سے، اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ اصل میں اس کا جو کانٹیکس ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بہت اس بارے میں پرائیڈ ایکسپریس کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ والی ہیں، یعنی وی آر دا کیئر ٹیکرز، اینڈ ہم اس کے جو ہے مسجد حرام کو جو ہے نا ان کے حاجیوں کا اہتمام کرنے والے ہیں اور اس کو رکھنے والے ہیں. بلکہ اللہ نے آگے کہا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عبادتکاری جو ہے وہ اس بندے کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے آئیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اسے پتہ چلا کہ اصل میں مسجدوں کی عبادتکاری جو ہے نا وہ اہل ایمان کا شیوا ہے. یعنی اور کسی بھی بندے کے ایمان کے بارے میں یعنی یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ بندہ مومن ہے کہ اگر وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو. اور یہ بات میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی. رمضان المبارک کے فوراً بعد، بلکہ
عید کی جو ظہر کی نماز ہے وہاں پہ انسان کی ایمان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا حقیقت پتہ چل جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اصل میں پتہ چلتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو ایمان. میں نے بڑی بڑی مسجدوں کو سبحان اللہ دیکھا ہے علی بھائی، واللہ جامعہ مسجدیں، ایسی مسجدیں جہاں پہ آپ ابھی چلے جائیں نماز کے لیے، یعنی تراویح کے لیے، نماز کے لیے تراویح کے لیے چلے جائیں، وہاں پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے. اور واللہ ایسی مسجد میں، جامع مسجد میں خود گیا ہوں لٹرلی اینڈ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، میں فگرز کوٹ کر رہا ہوں کہ when I went there ظہر کی نماز، عید کی نماز کے لیے 2 بندے تھے ٹوٹل، لٹرلی I was the third person. امام صاحب تھے، دوسرا بندہ تھا اور I was the third person. میں حیران ہوں کہ I could not imagine کہ یار یہ کدھر گئے وہ ساری مخلوق، یعنی they are existing here. یہ ہو نا کہ چلیں جی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے they are وہ اسپریڈ اپنے فیملی ممبرس کے پاس ملنے گئے، تو وہاں کے فیملی ممبرس ان مساجد میں تو کم از کم رش ہونا چاہیے نا، وہاں پہ بھی کوئی اللہ معاف کرے کوئی رش نہیں. اور اس سے حدیث، وہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مسجدوں کا بہت زیادہ اہتمام کرے اور آنا جانا اس کا لگا رہے، اس کا مطلب ہے فشہدوا لہ بالایمان، اس کے لیے اس کی ایمان کی شہادت دے دو. یعنی اتنی بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یعنی مسجدوں کی آباد کاری ہے، اس پہ کفار مکہ فخر کیا کرتے تھے. اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں نے آج تک جو ہماری مساجد کا حال دیکھ لیں اور کس طریقے سے ہم اس کو، یعنی ہمارے لیے مسجد جو ہے نا وہ سب سے ایک لیسٹ گو ٹو ایریا ہوتا ہے، گو ٹو پلیس ہوتی ہے. نہ ادھر صفائی کا اہتمام ہے، نہ ادھر اہتمام، نہ محبت ہے، نہ وہاں پہ نہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. دیٹس ناٹ اے پلیس فار. لیکن منافقین یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ ادھر نیکی کے کام کرتے تو بڑے فخر سے. گلف کنٹریز کی مساجد کو کریڈٹ دیں، ان کی مساجد جو ہیں وہ ویلکمنگ اچھی بھی ہوتی ہیں، خوشبودار ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہیں، فرج ہوتا ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے ایریاز بنے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، الحمدللہ. اچھا، میں بھی یہاں پہ ایک آیت کوٹ کروں گا. اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہے غزوہ بدر میں، کیونکہ غزوہ بدر جو ہے وہ پہلا مارکہ تھا مسلمانوں کا، تو اس میں جو ہے وہ 70 جو ہیں مشرکین جو ہیں وہ قیدی بنے. تو اس میں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا اٹ از ناٹ بفٹنگ فار دا پروفٹ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ پہلا انسیڈنس تھا مشرکین کے ساتھ جنگ کا، تو 70 جو لوگ قیدی بنے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ، کیونکہ کوئی واضح احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے کیپٹیوز کے لیے، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا جن میں حضرت عمر تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو قتل کرنا تھا اس کا مقصد تھا ٹو بیسکلی نپ دا ایول ان دا بڈ، یعنی کہ مشرکین کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کو پتہ لگے کہ ان کے خلاف بھی ایک ٹکر ہے، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ. تو یہاں پہ جو ہے کچھ صحابہ کا، جس طرح حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، ان کو قیدی بنا لیا جائے اور جو ہے ان کے لیے رینسم لے لیا جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تصحیح کی، اور یہاں پہ لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح آخرہ اورینٹڈ ہونے کا جو ہے وہ ایک ویژن دیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی، یعنی کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. یعنی کہ آف کورس ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو پھر اور کس کے دل میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز سکھائی مسلمانوں کو کہ لیڈرشپ میں بھی آخرہ اورینٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے. تو یہ ایک بہت اچھا لیسن ہے لیڈرشپ کے لیے.